الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا ثمر بعدها. وعن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. برادران گرامی قدر، حاضرین مجلس، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بہت قیمتی قول ہے. حضرت فرماتے ہیں ما صلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها الا بما صلح اولها. ما صلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں بعد کے زمانے کے لوگوں کے اچھا بننے کے لیے اور نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ انہی لوگوں کا طریقہ اختیار کیا جائے، انہی لوگوں کے طرز زندگی کو اپنایا جائے اور انہی لوگوں کا اتباع کیا جائے جو اول شروع زمانے میں رہے ہیں، یعنی خیر القرون کے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ خیر کا وہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے قریب ہیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے قریب ہیں. 3 زمانے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی گواہی دی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ایک صحابہ کرام کا زمانہ اور ایک تابعین اعظام کا زمانہ. یہ 3 زمانوں میں خیر غالب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس حالت میں چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جس رنگ میں رنگ کر کے چھوڑا ہے
وہ رنگ اصلی رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہے گا اور تھا، اور وہی رنگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنایا، اور وہی رنگ صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین اعظام نے اپنایا۔ اس لیے بعد کے زمانوں میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی اور ہوتی رہیں گی، جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا، خیر سے دور ہوتا جائے گا، تو ان میں شر پایا جائے گا، اور شر بڑھتا رہے گا، خیر گھٹتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو شروع زمانے والے لوگوں کو حاصل ہوئی، اتنی برکات بعد کے زمانے والوں کو حاصل نہیں ہوں گی جتنی برکات حضور کی ہم تک پہنچی ہیں۔ بعد والے لوگوں کو اتنی برکات بھی نہیں پہنچیں گی۔ لہذا جب شرور ہوں گے، جب فتن ہوں گے، جب برائیاں ہوں گی، جب معاشیت کے اسباب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور لوگوں میں دینداریاں کم ہو جائیں گی، معاشرے میں فحاشیاں پھیلیں گی، تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نہایت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اخیر کے لوگ بھی انہی اصولوں کی وجہ سے اور انہی قواعد کی وجہ سے اور انہی چیزوں کی وجہ سے بہتر ہوں گے، یعنی آخر کے لوگ سدھریں گے اور بہتر بنیں گے جن چیزوں کی وجہ سے شروع کے لوگ بہتر تھے۔ یعنی پہلے زمانے میں اور 3 زمانے خیر میں جو خوبیاں رکھی گئی تھی، وہ ساری کی ساری خوبیاں اپنانے والے جو بعد کے لوگ ہوں گے وہ خیر پر ہوں گے۔ اگر بعد کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں تو ان کو پہلے لوگوں کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اگر بعد کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانیت پیدا ہو جائے تو ان کو پہلے لوگوں کا اتباع کرنا پڑے گا، اور وہ پہلے کے لوگ صحابہ حضور کے زمانے کے لوگ اور صحابہ کرام کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ اور تابعین کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ ہیں۔ انہی لوگوں کی اتباع کی وجہ سے، انہی لوگوں کی پیروی کی وجہ سے کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ زمانہ ملا جلا زمانہ ہے۔ کس لحاظ سے کہ پہلے ٹیکنالوجی بہت ہی کم تھی، اب اس میں ترقی ہو گئی ہے، تو ہم نے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہے، یعنی 8-10 سال پہلے کا زمانہ اور آج کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے تو والدین کو خط لکھتے تھے کہ ہم خیریت سے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ خط 1 ہفتے کے بعد پہنچتا تھا اگر جلدی پہنچ گیا تو، اور کبھی 15 دن 20 دن کے بعد پہنچتا تھا، اور پھر وہاں سے خط آتا تھا کہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں، تو وہ خط بھی آتا تھا تو 2 ہفتہ لگتا، اس کے بعد ہمیں گھر کی خیریت معلوم ہوتی تھی۔ اور آج تو ہر وقت فون کر سکتے ہیں، اور صرف آڈیو کالنگ نہیں بلکہ ویڈیو کالنگ بھی شروع ہو گئی ہے کہ سامنے دیکھ کر کے باتیں کر سکتے ہیں، کہ اب دنیا کی دوری نہیں رہ گئی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور دوسرا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہو، ایسی دنیا ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایک آدمی بات کر رہا ہے ایسی جگہ سے جہاں اس وقت دن ہے، اور ایک آدمی بات کر رہا ہے ایسی جگہ سے کہ جہاں شدید ترین گرمی ہے، اور بات کر رہا ہے ایسی جگہ سے جہاں شدید ترین سردی ہے۔ ایک ہمارے دوست نے فون کیا تو میں نے کہا کہ تمہارے یہاں سردی کتنی ہے؟ تو کہا -35۔ میں نے کہا ارے تم فریزر کے اندر سے بیٹھ کے بول رہے ہو یا باہر سے بول رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم لوگوں کے گھر کے اندر
بند کر کے اتنی ہیٹنگ کی جاتی ہے، دیواروں میں ہیٹر کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور فرش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ پورا گھر گرم رہتا ہے. باہر نکلنے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، اندر گرمی رہتی ہے اور اندر ہم برف نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں. 8-8 12-12 گھنٹے کا فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان. ہمارے یہاں ابھی مثال کے طور پہ 10 بج رہے ہیں تو ان کے یہاں دن کے 10 بج رہے ہوں گے. اتنا فرق ہوتا ہے. پوری دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، پہلے ایسی تبدیلی نہیں تھی. بھائیو، اس تمہید کے ساتھ ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ بدل گئے ہیں. پہلے کے لوگ سویرے سونے کے عادی تھے، عشاء کی نماز کے بعد جا کر کے سو ہی جاتے تھے، کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. اور آج بدل گئی ہے دنیا کہ اب ہمارے جتنے کام رہتے ہیں وہ سب ہم عشاء کے بعد کے لیے ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں عشاء کے بعد کریں گے. اگر کسی دوست نے کہا کہ ہمیں قصہ کہانی کے لیے بیٹھنا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد آنا. ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فون کرنا ہے، باتیں کرنی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد کرنا. اور فضولیات میں بھی ساری کی ساری فضولیات ہماری جو شروع ہوتی ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے. اور ان فضولیات کی نحوست ہے کہ آج اکثر لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹنے لگی ہے اور تہجد کی نماز تو چھوٹتی ہی چھوٹتی ہے. پہلے کے لوگ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سویا کرتے تھے، اس لیے فجر کی نماز میں حشاش بشاش ہو کر کے جگتے تھے اور تہجد کی نماز کی بھی توفیق حاصل ہوتی تھی اور اللہ کی رحمت مانگنے کا موقع ملتا تھا. اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا تھا. اکیلے تنہائی کی عبادتوں کی توفیق نصیب ہوتی تھی اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونا نصیب ہوتا تھا. مگر آج زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ ہم عشاء کے بعد فضولیات میں، گپ شپ میں اور دنیا بھر کی ایسی چیزوں میں ہم مصروف رہتے ہیں جن کو آپ اور ہم زیادہ، میرے سے زیادہ آپ سمجھتے ہوں گے اور ہر انسان سمجھتا ہوگا کہ ہم کتنے زیادہ عشاء کے بعد کے وقت کو ضائع کرتے ہیں. عشاء کے بعد کا وقت تو صرف سونے کے لیے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے. کیا مطلب؟ عشاء کے بعد سو جاتے تھے. اس لیے کہ آگے فرماتی ہیں ولا ثمر بعدہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں نہیں کیا کرتے تھے. عشاء کے بعد باتیں نہیں کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ رات کے شروع کے حصے میں جو نیند آ جائے گی تو اخیر کے حصے میں حساس بشاس ہو کر کے نیند کھلے گی اور عبادت کا موقع ملے گا، تہجد پڑھنے کا موقع ملے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنے والے علماء کرام، اس سنت پر عمل کرنے والے صوفیاء اعظام، اس سنت پر عمل کرنے والے قوم کے افراد، یہ لوگ صحت مند رہتے ہیں. ان لوگوں کو بیماریاں کم لگتی ہیں. آج حکما کا اتفاق ہے، ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ رات کا حصہ جو شروع کا ہوتا ہے، یعنی عشاء کے بعد سے جو حصہ شروع ہوتا ہے، ان حصوں میں سو جانے والے کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. اور سویرے جگنے کے بعد صبح کی جو باد نسیم ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے، ان ہواؤں میں چہل قدمی کرنے والا، ان ہواؤں میں مسجد اپنے گھر سے مسجد میں آنے والا وہ صحت مند رہتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے وہ ساری میراث جو اپنے آباء و اجداد سے ہم نے پائی تھی، ان سارے میراث کو ہم نے بھلا دیا. پہلے گھر میں لوگ جگتے تھے، عورتیں جگ جاتی تھیں اور تلاوت قرآن کی آواز نکلتی تھی، عورتیں بھی تلاوت کر کے اور گھر میں اپنی آواز گونجا دیتی تھیں
اور آپ اب تو عورتیں بھی تلاوت نہیں کر رہی ہیں اور مرد بھی سوئے ہوئے رہ رہے ہیں، فجر کی نماز کی فکر اتنی نہیں ہے۔ رمضان کی تو برکت ہے اور سحری کی برکت ہے کہ اس کے کی وجہ سے ہم جگے رہتے ہیں اور ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کا حال ہمارا بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکرہ النوم قبل العشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے۔ کیوں کہ اگر عشاء سے پہلے ہی سو گئے تو عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی، صحیح وقت میں عشاء نہیں پڑھ سکیں گے یا مکمل طور پر چھوٹ جائے گی۔ اس لیے عشاء سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے بچے ہیں، پڑھ کر کے اسکول سے 5 بجے آتے ہیں، عام طور سے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ غیر مسلموں کی طرح اور انگریزوں کی طرح بس ہمارے بچے آ کر کے اور پڑھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سو کر کے وہ 10 بجے اٹھیں گے، مثال کے طور پہ 8 بجے اٹھیں گے یا اس کے بعد اٹھیں گے، تو انہوں نے عصر بھی چھوڑ دی، مغرب بھی چھوڑ دی، عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی اور اس کے بعد جگ رہے ہیں۔ کب تک جگیں گے؟ جب نیند پہلے لے لی ہے تو اب نیند آئے گی کیسے؟ تو اب نیند 2 بجے تک آتی نہیں ہے، 1 بجے تک آتی نہیں ہے۔ جو سونے کا وقت تھا اب اس میں سویا نہیں جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوا تو پھر فجر کی نماز میں سستی ضرور ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ کان یکرہ النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونے کو حضور ناپسند فرماتے تھے۔ سونا عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہے، والحدیث بعدہا، اور عشاء سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کے چھوڑنے والوں نے اپنی صحت بھی گنوا دی کہ بہت ساری بیماریاں جمع ہو جاتی ہیں، اور اپنی روحانیت بھی گنوا دی کہ اب روحانیت نہیں ملتی ہے۔ روحانی حضرات کو اور بزرگوں کو تلاش کر کے تھک جائیے تو 1000 میں 1 آدمی کوئی ملتا ہے جو ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی صاحب ہیں۔ حضرت نے ایک مرتبہ، ابھی ان کی عمر تقریباً 86 یا 88 سال کی ہوگی اور بالکل دبلے پتلے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد واکنگ کرنے کے لیے وہ 3 کلومیٹر جاتے ہیں اور جا کر کے آتے ہیں صبح کے وقت میں، اور عشاء کی اذان ہوئی، کھانا کھا لیا، چہل قدمی کی، عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر کے سو جاتے ہیں۔ سویرے سوتے ہیں اور سویرے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں۔ جب ان کو اس عمر میں ڈاکٹروں نے دیکھا تو ان کا چیک اپ ہوا، سر سے پیر تک دیکھا تو ڈاکٹر تعجب کرنے لگا کہ آپ کی عمر کے لحاظ سے تو آپ کے اعضاء بہت ہی توانا اور بہت ہی مضبوط ہیں، جتنے اعضائے رئیسہ ہیں، دل، گردہ، پھیپڑا اور جگر، یہ سارے کے سارے مکمل طور پر متحرک ہیں اور اپنا پورا کام کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمر کے لحاظ سے 30 سال کی عمر کے جو اعضاء ہوتے ہیں ویسے کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں اور کیسے رہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد میں 3 کلومیٹر چہل قدمی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ صبح کی جو ہوائیں آپ لیتے ہیں اور واکنگ کرنے کے بعد جو جراثیم ہے جسم کے وہ نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت اتنی اچھی ہے، اس لیے آپ عشاء کی نماز کے رات کا جو کھانا کھاتے ہیں مغرب کے بعد، کھانا کھا لینے کے بعد تھوڑا رات میں بھی آپ واکنگ کیجئے اور اس کے بعد جا کر کے سویا کیجئے۔ تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بزرگان ہیں ان کو جو بیماریاں نہیں لگتی ہیں،
بعض لوگ بڑے صحت مند ہوتے ہیں، ان کی صحت کا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو نہیں دیکھتے کہ دنیا کس طرح سے گزار رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دیکھتے ہیں تو حضرات صحابہ کرام کو، اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ تابعین اعظام کو، بس ان کے علاوہ کوئی ان کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم صحت چاہتے ہیں تو بھی ہمیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونا چاہیے، اور اگر آج ہم روحانیت چاہتے ہیں تو بھی ہمیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً سونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سنت یہ ہے، ہاں اگر کبھی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو بات الگ ہے، مجبوریاں الگ الگ قسم کی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کسی طالب علم کو امتحان کی تیاری کرنی ہے اور وہ امتحان کی وجہ سے جگ رہا ہے، تو ایک مجبوری ہے، اس کی اتفاقی مجبوری ہے، تو اس کو فجر کی نماز کے وقت جگنے اور جگانے کا مکمل نظام مضبوط کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ہی پڑھنا لکھنا چاہیے۔ اگر نماز چھوڑ کر کے پڑھا لکھا گیا تو کوئی کام کا پڑھنا لکھنا نہیں ہوگا۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان هذه الکراہہ مخصوصۃ بما اذا لم یکن فی امر مطلوب، کہ یہ جو کراہت ہے یہ خاص ہے جبکہ کوئی امر مطلوب میں نہ ہو، یعنی کوئی کام ایسا جو پڑ گیا ہو اور اس کا طلب کرنا ضروری ہو، تب آدمی اگر جگ جا رہا ہے تو اس کے لیے ایسی صورت میں استثناء ہے، یعنی وہ جگ سکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں حکمت یہ ہے، قیل الحکمت فیہ لئلا یکون سببا فی ترک قیام اللیل، اس میں حکمت یہ ہے تاکہ یہ عشاء کے بعد کا جگنا قیام اللیل کے چھوڑنے کا سبب نہ ہو جائے۔ قیام اللیل کا مطلب تہجد کی نماز کے چھوڑنے کا سبب نہ ہو جائے۔ جب آدمی دیر تک جگا رہے گا تو کیسے تہجد کے لیے وہ اٹھ پائے گا۔ او للاستغراق فی الحدیث ثم لیستغرق فی النوم فیخرج وقت الصبح، اور یا یہ کہ باتوں میں استغراق سے منع کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ چیٹنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فون کرتے ہیں اور دیگر مصروفیات میں رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بات کرتے کرتے وقت نکل جائے گا، اور ایسا وقت نکل جائے گا کہ جب رات گہری ہو جائے گی تو بدن بھاری ہوگا، آنکھ بھاری ہوگی اور آدمی گہری نیند سوئے گا۔ جہاں گہری نیند سویا فجر کی نماز غائب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عشاء کی نماز میں عشاء کی نماز کے بعد اپنی کوئی مصروفیت نہ رکھیں۔ اپنے دوست احباب کو کہہ دیں کہ ہمیں سے رابطہ کرنا ہو تو عشاء کی نماز سے پہلے ہم سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کریں، عشاء کی نماز کے بعد نہ سوئیں تو لمبی زندگی ہوگی اور صحت مند زندگی ہوگی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں صحت حاصل ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ لمبی زندگی حاصل ہو جائے، لیکن کب؟ جب بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور کولیسٹرول بڑھ گیا ہے یا اور دیگر بیماریاں ہیں، تب وہ چاہتا ہے کہ اب ساری احتیاط کر لیں۔ اب اس کے بعد وقت نہیں رہتا ہے احتیاط کرنے کا۔ احتیاط کرنے کا وقت وہ صحت مندی کا زمانہ ہے۔ صحت مندی کے زمانے میں جس طرح سے ورزش ضروری ہے، اسی طرح سے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہمیں سو جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد دوسری مصروفیات میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نصیحت میں اپنے کو بھی کر رہا ہوں اور آپ حضرات کو بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔